جو ہم آگے 9 مہینے دیتے رہے کہ جی وہ پی ٹی آئی خراب کر کے جو گیا تھے آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات، اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. بھئی وہ تو سپٹمبر میں پیسے آپ کو مل گئے تھے. پیٹرول 30 روپے ایک دن کیا، 15 دن بعد پھر 30 روپے، پھر 24 روپے، پھر 12 روپے، ہمیں 100 روپے بڑھا دیا 1.5 مہینے میں. کہ کوئی نواز شریف صاحب کی قیادت کو چیلنج کرے، اس کا پارٹی میں مستقبل نہیں ہوگا. نون لیگ میں ہے ابھی تک، جیسے شاہد کا خان عباسی ہے ویسے میں بھی ہوں. السلام علیکم ناظرین. نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر جو ہمیشہ نون لیگ کی ترجمانی کرتے تھے، لیکن ان میں کہیں نہ کہیں سچ بولنے کی ہمت تھی. آج انہوں نے نواز شریف، مریم نواز اور امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کو ننگا کر کے رکھ دیا. آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. مشکل وقت میں آپ پارٹی کے ساتھ تھے، جب کوئی اور نہیں بولتا تھا اس وقت بھی آپ نے پارٹی کا دفاع کیا بطور ترجمان. لیکن نہ اب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، نہ آپ منشور کمیٹی کا حصہ ہے، نہ اکنامک پالیسی ٹیم کا حصہ ہے. کہیں آپ نظر نہیں آتے. کیا ہوا؟ کیا آپ کی بیگم نے بھی کہا تھا میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی آپ کو اگر آپ نے نون لیگ چھوڑی. وہ اب بھی کہتی ہیں، وہ اب بھی کہتی ہیں. اسی لیے آپ نون لیگ میں ہیں ابھی تک. میرا خیال ہے میں ہوں. جی بالکل، جیسے شاہد کا خان عباسی ہے ویسے میں بھی ہوں. بس اتنے ہی ہیں، مطلب ہے بھی اور نہیں بھی. ہاں مطلب کسی فیصلہ سازی میں نہیں ہوں. نظر انداز کیوں کر رہی ہے پارٹی آپ کو؟ دیکھیں نا، ایک تو پارٹی کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ جی وہ کس طرح سے، وہ ایک بہت لمبا ایک سلسلہ ہے جس میں ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی میں ایک وقت میں مزاحمتی بیانیاں جو مریم نواز لے کے چل رہی تھیں، ایک کاؤنٹر ایک تھا مفاہمتی بیانیاں کہ جی، اور ہمیں آپ کو پتہ ہے آپ لوگ ہی بلا کے پوچھتے تھے کہ جی دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، اور ہم دونوں کو، ہمارا کام تھا، ہم نے دونوں کو ڈیفینڈ کرنا تھا. وہ مشکل ہوتا تھا ڈیفینڈ کرنا. آپ لوگ اس مفاہمت کے خواہش مند تھے جو مفاہمت آج مل رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ مفاہمت ٹارگٹ تھا آپ کا؟ نہیں، ہمارا ٹارگٹ بڑا سمپل تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے لیے کوئی اسپیشل کچھ کریں. یہ ایکسٹرا بونس مل رہا ہے آپ لوگوں کو. اتنا نہیں چاہتے تھے، اتنی مفاہمت نہیں چاہتے تھے جتنی مل رہی ہے کہ آپ نواز شریف کو لاڈلے اور سلیکٹڈ کے تانے پڑ رہے ہیں بلاول صاحب کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے. رن تھرو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. دیر ہیز ٹو بی رول آف لا. اچھا تو چلیں اب میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ یہ چیز خبروں میں بہت رہی اور یہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے ہی بتایا تھا کہ زبیر صاحب نے آ کے آرمی چیف سے ملاقات کی تھی اور اس وقت ایک سارا معاملہ بنا تھا. اس ملاقات کے بعد یہ خبریں آئی کہ آپ کے تعلقات تھوڑے پارٹی سے بھی جو ہے ڈسٹنس بڑھتا رہا نواز شریف سے. شہزاد یہ تو بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے. آئی تھنک کہ کبھی کیا جو پیغام لے کے گئے تھے وہ سینسیٹیو؟ نہیں ساری باتیں پھر ایک بات ہوتی ہے، پھر اور کنفیوژن ہوتی ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. I'll rather avoid at this stage, but I will at some stage bring it out. بٹ یہ بات تو درست ہے کہ وہ پرسنل ملاقات نہیں تھی، وہ obviously پارٹی کی لیڈرشپ کے کہنے پہ ہی آپ مل رہے تھے. ظاہر سی بات ہے 7 گھنٹے میں ان کے ساتھ، the most powerful man in the country کے 7 گھنٹے تو نہیں ویسٹ کروں. 7 گھنٹے ایک میٹنگ میں یا 2 میٹنگ؟ 4 اور پھر 3 گھنٹے. پہلی میٹنگ 27 اگست کو ہوئی 4 گھنٹے کی، اور پھر 7 سپٹمبر کو آپ ملے 3 گھنٹے. آپ خود کہہ رہے تھے کہ جو پارٹی کا مزاحمتی بیانیہ تھا جو مریم لیڈ کر رہی تھی، یو آر پارٹ آف دا ٹیم. تو پھر آپ جب پیغام لے کے گئے لیڈرشپ کا، تو وہ مزاحمت کا پیغام تو نہیں ہوگا، مفاہمت کا ہی ہوگا نا جو لے کے گئے ہوں گے آپ. میں بالکل ایک سینٹنس میں بتا دوں. انصاف مانگنے گیا تھا کہ مریم نواز کو کیوں بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، اس کی ٹکر کیوں نہیں چل سکتا. یہ ایک خلاصہ ہے واقعی تفصیلات. اور اس کے بعد ٹکر چلنا شروع ہو گئے تھے، 15 دن بعد ان کے خبریں بھی آنا شروع ہو گئی تھی. چلیں اچھی بات ہے. کیسے آپ نے ایسے کیسے کنونس کر لیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ مریم نواز جو بلیک آؤٹ تھی وہ؟ میرا خیال ہر چیز کا طریقہ ڈائلاگ ہی ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہی ہوتا ہے. So you convinced them? Maybe it was because of me. اور اس کے بعد پی ڈی ایم بھی بن گئی پھر؟ جی پی ڈی ایم بھی بن گئی. وہ جب آپ نے کنونس کر لیا کہ وہ ان کی تصاویر بھی دکھائیں، خبر بھی دکھائیں، وہ کنونس ہو گئے، پھر پی ڈی ایم بنی، پھر گجرانوالہ کا جلسہ ہوا جس میں نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب کا نام لے کے ساری ذمہ داری ان کے اوپر ڈال دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ کے تعلقات کیا؟ نہیں میرے تعلقات بڑے زبردست ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی. Obviously آپ اس وقت نواز شریف اور مریم نواز کے لیے انصاف مانگنے گئے تھے. بالکل سمپل سی بات، پارٹی لیڈرشپ کی مرضی سے گئے تھے. جی. اس میٹنگ کے بعد شاید ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کی پارٹی میں بھی پیدا ہو گیا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے بھی آپ سے گلا کیا اس بات کا کہ آپ نے شاید ہمیں صحیح بریف نہیں کیا ان میٹنگز کے حوالے سے. انٹرنل چیزیں وہ میں نہیں ابھی ڈسکس کروں گا، کبھی اگر موقع ملے گا ضرور کروں گا. بٹ پارٹی کو یہ تھا کہ آپ نے شاید صحیح بریف دیکھیں نا، یہ بڑا امپورٹنٹ تھا نا، ہمارا ایک بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو. بعض آپ کے لوگ تو آ کے شاید یہ کہہ رہے ہیں ایک طریقے سے کہ بلے کا نشان بھی ہمیں نہیں چاہیے، پھر ہم مقابلہ کریں گے. یہ پوزیشن ہے کہ شاید آپ ہار بھی سکتے ہیں وہاں پہ. یہ کیسے پہنچے یہاں، سفر کیسے طے کیا؟ دیکھیں جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہو رہا تھا تو میرا پوائنٹ آف ویو جو تھا وہ 2 ریزن سے تھا کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. پیٹرول 30 روپے ایک دن کیا، 15 دن بعد پھر 30 روپے، پھر 24 روپے، پھر 12 روپے، ہمیں 100 روپے بڑھا دیا 1.5 مہینے میں. تو اس کا امپیکٹ تو ہونا تھا. بجلی کے نرخ بڑھا دیے. مفتاح اسماعیل ہیڈ براٹ بیک آئی ایم ایف. سو وہ جو ایک لاجک ہے یا نیریٹو ہے کہ جو ہم آگے 9 مہینے دیتے رہے کہ جی وہ پی ٹی آئی خراب کر کے جو گیا تھے آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات، اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. بھئی وہ تو سپٹمبر میں پیسے آپ کو مل گئے تھے، 8 پیسے آپ کو مل گئے تھے. اگست میں آپ کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، بورڈ نے 29 اگست کو اپروو کر دیا. سو جب وہ بحال ہو گیا اس کے بعد 9th ریویو ہونا تھا نومبر کے 1st ویک میں. اس دوران چینج ہو گیا.
اور اسحاق ڈار صاحب آ گئے فائنینس منسٹری. اور آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے پبلکلی IMF کو جس طرح سے ان کا وہ لہجہ تھا, آپ مارچ 2022 کے نمبرز دیکھ لیں, CPI کے تقریباً 13% تھے, SPI کے تقریباً 16-17% تھے. وہ بڑھ کے آپ پورا ایک سال آپ اٹھا کے دیکھ لیں فسکل ایئر, وہ 30-35, اور SPI آج بھی 40% سے اوپر ہے. ویسا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری PTI گورنمنٹ پہ ڈالنا کہ وہ IMF کا پلان خراب کر کے چلے گئے تھے, یہ غلط اس لیے کیونکہ مفتاح صاحب نے بحال کر دیا تھا نا, اور پھر اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے ڈیلے ہوا پلان. دیکھیں نا, جب آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ IMF اینڈ IMF کین گو بیک, بالکل کلیئرلی آپ پبلکلی اعلانات تھے, تو پھر ڈالرز جہاں آپ کے جو حالت تھی آپ کی ریزروز کی, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے IMF کا پروگرام نہیں کنٹینیو ہو سکا. پینک پھیل گیا نا, آپ کی ایک طرف معیشت سکڑنی شروع ہوگی, آپ بھی جانتے ہوں گے, میں بھی جانتا ہوں, دنیا بھر میں جو ہیجانی کیفیت تھی آج سے 4-5 مہینے پہلے, ہیجانی کیفیت تھی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی بحال کر دیا پلان, تو جو بیچ کا پیریڈ ہے اسحاق ڈار صاحب کا پیریڈ, وہ پرابلمٹک تھا, اس کی وجہ سے ہوا 9 مہینے تھے. جی 9 مہینے وہ پرابلمٹک پیریڈ تھا. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ آ گئی, کیوں میں بار بار آپ سے پوچھا ہوں آپ کی پارٹی سے دوریاں کیوں ہوئی ہیں, آپ نے کوئی واضح جواب نہیں دیا, لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے, کیونکہ اگر آپ کی پارٹی میں یہ بڑا آبویس ہے کہ اگر آپ نے ڈار صاحب کو چیلنج کیا یا ان کے مد مقابل آئے تو پارٹی میں آپ کا فیوچر نہیں ہے. میں نہیں ہوں ان کے مد مقابل, یہ کیونکہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی نواز شریف صاحب کی قیادت کو چیلنج کرے, اس کا پارٹی میں مستقبل نہیں ہوگا. اسی طرح ڈار صاحب کو کرٹیسائز کرنا, ان کے مد مقابل کھڑا ہونا, ہمیں پتہ ہے 2 لوگ ہیں جو ڈار صاحب کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ایک مفتاح اسماعیل اور ایک آپ دوسرے, دونوں کا کراچی سے تعلق ہے, دونوں کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کارپوریٹ ورلڈ سے آپ آئے ہوئے ہیں دونوں, ایک کاروباری شخص ہے, ایک کارپوریٹ ورلڈ سے آئے, اور دونوں آج پارٹی سے آلموسٹ باہر نظر انداز ہو رہے ہیں. تو مطلب دونوں نے ڈار صاحب کو چیلنج کیا. I mean یہ elite versus the rest of the country, it is not functional. زبیر صاحب, یہ جو الیکشن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, جو پروسیس شروع ہو چکا ہے, آپ کے خیال میں فری اینڈ فیئر ہے؟ تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز کو سیٹسفائی کر کے الیکٹورل پروسیس میں جانا چاہیے. صحیح ہے, اور اس میں ظاہر ہے PTI بھی ہے. اگر تحریک انصاف کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیاست کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, کسی کے ساتھ نہیں, چاہے اختر مینگل ہو, چاہے PTI ہو, یا جو اور ہو, کوئی بھی. بلے کا نشان لے لیا گیا ECP کی جانب سے, فیئر ڈیسیژن تھا آپ کے خیال میں؟ میں تو کہتا ہوں بالکل فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے, اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سیم میدان ملنا چاہیے. کاغذات نامزدگی جو کل سارے پرومیننٹ لیڈرز کے آلموسٹ ریجیکٹ ہو گئے, یہ آپ کے خیال میں درست ہے؟ دیکھیں نا, اگین اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی شوڈ لیڈ ٹورڈز فری اینڈ فیئر الیکشنز, بیکاز دنیا کی بھی نظریں ہیں, یہ تمام جو ہیں آپ کو کوسچن کریں گے ٹورڈز فری اینڈ فیئر الیکشن. سو اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ آپ نے صرف اپنے انٹرنلی سیٹسفائی کرنا ہے. ناظرین, سب سے پہلے تو نون لیگ کی یہ سازش بے نقاب ہو گئی جو یہ ملک کی تباہی کا ذمہ دار عمران خان کو کہا کرتے تھے. انہوں نے خود ہی بھانڈا پھوڑ دیا. آج محمد زبیر نے خود بتا دیا کہ ملک کی تباہی کے ذمہ دار اور ملک کی اکانومی کی تباہی کے ذمہ دار شہباز شریف اور ان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں, کیونکہ اسحاق ڈار ہی IMF کو دھمکیاں لگایا کرتا تھا اور اس نے ہی ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. محمد زبیر نے بتایا کہ کس طرح سے یہ مریم نواز کو بچانے کے لیے ڈیلز کیا کرتے تھے اور نواز شریف کو کس طرح سے ان کے سہولت کاروں نے لاڈلا بنانے کی بھرپور کوشش کی. لہٰذا محمد زبیر نون لیگ کی گندی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ میں نون لیگ کے ساتھ اتنا ہی ہوں جتنا کہ شاہد خاقان عباسی. ناظرین, اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ بظاہر تو نون لیگ کے ساتھ نظر آئیں گے لیکن ان کی گندی سیاست اور ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ پہلے محمد زبیر نون لیگ کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک سسیلین مافیا ہے اور اگر یہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو یہ انہیں سزا دیں گے اور انہیں کسی نکر میں لگا دیں گے. اب جب محمد زبیر نے دیکھا کہ پانی سر سے گزر چکا ہے تو انہوں نے پوری نون لیگ کو ننگا کر کے رکھ دیا. جس طرح سے آج کل PTI کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے, PTI کو نکر میں لگایا جا رہا ہے. جمشید دستی کی ویڈیو بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے. PTI کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں, انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. ناظرین, یہی وہ گندی سیاست ہے جو شاہد خاقان عباسی اور محمد زبیر جیسے لوگوں کو نون لیگ سے کنارہ کشی کرنے پر مجبور کر رہی ہے. جن لوگوں نے پچھلے 16 ماہ میں ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ اس ملک پر مسلط ہونے کے بعد وہ اس ملک کو تباہ و برباد نہیں کریں گے. جو پہلے ہی اس ملک کو نہیں سنبھال سکے, اگلے 5 سال کی حکومت میں آنے کے بعد وہ اس ملک کو مزید بد سے بدتر بنا دیں گے, کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ ملک کے اربوں روپے لوٹو اور لوٹ کر لنڈن بھاگ جاؤ. ناظرین, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.